آج ہم ایک ایسے روسی ہتھیار کی بات کر رہے ہیں جو ایک معمہ سا لگتا ہے۔ ایک طرف اسے ناقابل تسخیر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف اڑتا ہوا چرنوبل۔ تو آج ہم جانیں گے کہ یہ بیوروویسٹنک یا جسے نیٹو اسکائی فال کہتا ہے آخر ہے کیا؟ اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ اس کا وار ہیڈ نیوکلیئر ہے، بلکہ اس کا پورا انجن ہی ایک چھوٹا نیوکلیئر ریاکٹر ہے۔ نظریاتی طور پر اس کا مطلب ہے لامحدود رینج۔ یہ دنوں شاید مہینوں تک پرواز کر سکتا ہے اور دنیا کے گرد چکر لگا کر کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے تو اسے اپنے سپر ویپنز میں سے ایک قرار دیا ہے، ناقابل تسخیر کہا ہے اسے۔ حال ہی میں ایک کامیاب ٹیسٹ کا دعویٰ بھی کیا ہے نا؟ جی، دعویٰ تو یہی ہے کہ میزائل نے 15 گھنٹے میں 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 14,000 کلومیٹر؟ یہ تو واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل، یہ دعوے بہت بڑے ہیں، لیکن جب ہم اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اچھا، کیسی تصویر؟ دیکھیں، نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کے مطابق 2016 سے اب تک اس کے 13 ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 13 ٹیسٹ؟ جی، اور ان میں سے صرف 2 کو جزوی طور پر کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ 13 میں سے صرف 2؟ یہ تو بہت ہی خراب ریکارڈ ہے۔ اس ناکامی کی کوئی بھاری قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی؟ یقیناً، اور وہ قیمت بہت بھیانک تھی۔ بہت سے مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ 2019 میں شمالی روس میں جو پراسرار ایٹمی حادثہ ہوا تھا، ہاں، جس میں کئی سائنسدان ہلاک ہوئے تھے۔ جی، 5 روسی نیوکلیئر سائنسدان، خیال یہی ہے کہ وہ اسی میزائل کی ایک ناکام آزمائش کے بعد اسے سمندر سے نکالنے کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ یعنی یہ ہتھیار اپنے دشمن سے زیادہ خود اپنے بنانے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسے اڑتا ہوا چرنوبل کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ تصور کریں کہ ایک عام جیٹ انجن ہوا کو گرم کرنے کے لیے ایندھن جلاتا ہے۔ یہ میزائل ہوا کو گرم کرنے کے لیے ایک چھوٹے بغیر شیلڈ والے نیوکلیئر ریاکٹر کی شدید گرمی استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایگزاسٹ یعنی اسے نکلنے والا دھواں انتہائی تابکار ہوتا ہے۔ یہ جہاں سے بھی گزرے گا اپنے پیچھے تابکاری کی ایک لکیر چھوڑتا جائے گا۔ یعنی امریکہ نے 70 سال پہلے پروجیکٹ پلوٹو کے نام سے یہی ٹیکنالوجی بنائی اور پھر اسے اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل، امریکیوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ اسے صرف ٹیسٹ کرنا بھی ماحولیاتی طور پر ایک تباہی ہوگی۔ روس آج وہ خطرہ مول لینے کو تیار نظر آتا ہے۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اگر یہ اتنا غیر مستحکم، خطرناک اور ناکامیوں سے بھرا منصوبہ ہے تو روس اس پر اتنی توانائی کیوں لگا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق بڑی اسٹریٹجک تصویر سے ہے۔ روس اسے امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کے جواب کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ نے جو دفاعی شیلڈ بنائی ہے، روس کو لگتا ہے کہ بیوروویسٹنک جیسا ہتھیار جو نیچی پرواز کرے اور غیر متوقع راستوں سے آئے، وہ اس دفاعی نظام کو بیکار بنا سکتا ہے۔ جی، اور اس کے اعلانات کا وقت بھی اہم لگتا ہے۔ یوکرین جنگ کے دوران اس ناقابل تسخیر ہتھیار کی بات کرنا، یہ مغرب کو، خاص طور پر امریکہ کو، ایک واضح پیغام بھیجنے جیسا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور سیاسی آلہ بھی ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ روس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جن کا مغرب کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یعنی ایک طرف ناقابل تسخیر ہونے کا ایک خواب ہے اور دوسری طرف ایک ایٹمی حادثے کا ڈر جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ تضاد تو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تو یہاں اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوجی برتری کی خواہش میں ایک ملک کتنے بڑے خطرات مول لینے کو تیار ہے؟ اور کیا ایک ناقابل تسخیر ہتھیار بنانے کی دوڑ میں ہم ایسے خطرات تو نہیں پیدا کر رہے جو خود ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور جن کا نشانہ دشمن سے پہلے ہم خود بنے؟